جتنے مہمان پنڈال دے وچ تشریف گن کے آندے پن یا سٹیج دے تے میزباناں دے طرفوں سارے دا اساں شکریہ بھی ادا کرنے تے اساں تے سارے شکریہ ادا کرنا ہے جس شخصیت دا اللہ تعالیٰ اس شخصیت دے وچ ساڈا خراج تحسین منظور تے مقبول فرماوے۔ میں گزارشات واسطے التماس کرنا اس ہستی کو جس ہستی دے مدرسے دے مفتی صاحب نے تدریس دا آغاز کیتا ہے جامعہ نعمانیہ استاد حامد علی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ استاد صاحب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے خطبات دے بھی تے اپنے کتاباں دے بھی استاد حامد علی صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر فرمائیں انہاں دے وارث تے انہاں دے جانشین تے جامعہ نعمانیہ دے محتمم جناب باری شبیر صاحب، میں انہاں کو درخواست گزار ہوں کہ وہ آمن اور اپنی حاضری پیش فرماویں جناب باری غلام شبیر صاحب۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم ظلمة في الإسلام أو في الدين أو في الأمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و ثناء کے بعد سٹیج سے تشریف فرما سارے عظیم اہل سنت محسن پروفیسر ڈاکٹر اور بہت بڑے سرائکی زبان دے ادیب تو سمجھ گئے ہو سو جناب علامہ نجم الحسن صاحب اور میرے برادر عزیز قبلہ میرے استاد محترم علامہ مفتی رفیق الحسنی صاحب کے چھوٹے بھائی علامہ مفتی شیخ الحدیث محمد شریف الحسنی صاحب اور ان کے تمام سائنسدان جتنے بھی ہیں علامہ محمد سہیل صاحب، علامہ محمد اویس صاحب، علامہ عمیر صاحب، علامہ جنید صاحب، یہ تمام باقی دیگر ان کے جتنے بھی علماء کرام ان کے حوالے سے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ ہم سب عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی جو اپنے وقت کے مفکر بھی تھے، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے، مفتی بھی تھے، گویا عالم اسلام کے اور اہل سنت والجماعت کے ایک عظیم محسن بھی تھے۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے رحلت فرمائی، ہم سب کے لیے صدمہ ہے، بس یہ اللہ کریم کا یہ حکم ہوتا ہے، اس کی یہ رضا ہوتی ہے جس پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس دن بھی اپنے مدرسے کے اندر تعزیتی سیمینار کا انعقاد کیا تھا، اپنے طلباء کو یہی بتایا تھا کہ قبلہ مفتی صاحب کے یہاں سے اس دنیا سے رحلت کا فرما جانا صرف ان کے لیے، خاندان کے لیے یہ غم یہ نہیں ہے یا وہ پسماندگان نہیں ہے، بلکہ پورا عالم اسلام ہم سب پسماندگان ہیں۔ وہ ہم سب کو یتیم کر گئے۔ ان کی عظیم زندگی ہمارے لیے ایک ڈھارس تھی، اہل سنت والجماعت کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے وہ ہمارے لیے سرمایہ تھے۔ تو پچھلے دنوں بھی ہمارے ہاں ایک پروگرام تھا، تو علامہ ڈاکٹر
प्रोफेसर नजमुल हसन साहब ने भी नहायत लतीफ़ पैराए में किबला मुफ्ती साहब को खिराज तहसीन पेश किया। मैंने उनसे ये गुजारिश की थी। तो गोया हम सब पसमानदान हैं, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि एक आलिम दीन जो सही मानों में हो, जैसा कि किबला मुफ्ती साहब, उनकी जो मौत होती है इस दुनिया से, रिहलत जो होती है वो सुलमा होती है। सुलमा से के साथ कहते हैं। सुलमा दीवार के अंदर जो दरार पड़ जाती है अचानक, या सुराख हो जाता है, या इस किस्म के, कुछ लोगों ने इसको फितना यानी आजमाइश भी कहा। तो मौत की, आलिम दीन की मौत गोया ऐसे होती है कि गोया वो दीवार के अंदर ऐसा खला पैदा हो जाता है कि जिसका पुर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि आलिम की इस दुनिया से रिहलत या उनका विसाल जो होता है, वो उम्मत के अंदर भी एक ऐसी दरार या खला होता है, या ऐसी एक आजमाइश आ जाती है जिसका खला पूरा करना, पुर करना बहुत मुश्किल होता है। कि क्योंकि खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यही है कि वैसे तो आम दीवार किस से बनती है? ईंटों से बनती है। और जब दीवार एक खूबसूरत बन जाती है तो उसके अंदर से जब चंद ईंटें निकाल दी जाएं, वो खला कभी इस तरह पुर नहीं होता कि बाद में पुर करने के बाद वो दीवार अपनी असली हालत में रहे या खूबसूरत रहे। तो इस किस्म की नफूस कुदसिया में से कोई ज़ात जब इस कायनात से रिहलत फरमाती है तो गोया उम्मत के अंदर एक खला पैदा हो जाता है। दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर जो दीवारें हैं, ये खला पैदा हो जाता है। तो किबला मुफ्ती साहब की रिहलत भी इसी बात की निशानदेही कर रही है कि सदियों तक, बल्कि नहीं क़यामत तक शायद ये खला पूरा न होगा। उनके इतने एहसानात थे। तो मुझे ये तकरीर के लिए कहा गया ना, मैं मुकर्रर हूँ, उस दिन भी तशरीफ़ लाए थे उनके सरज़ात अलामा हुआ से। तो मैंने अपने बच्चों को भी, चूँकि हमारा घराना और किबला मुफ्ती साहब का घराना, मैं तकरीर नहीं करने लगा तो उनका हुक्म हुआ था कि चंद यादें आप जो है ना वो सुना देना उनको तकरीर के लिए। तो बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं, बिलखुसूस अल्लामा साहब नजमुल हसन साहब भी मौजूद हैं। आप सबके उर्दू बोलने लग गया तो सारे जहन ये चीज़ होनी चाहिए कि पहला जड़ा दर्स है इल्म ताल्लुम दा, जिथा किबला मुफ्ती साहब ने अपनी तदरीस या तालीम शुरू की है, वो लैया दी सरजमीन है, जामिया नुमानिया रिजविया लैया, जिन्हें दे बानी हन किबला उस्ताद उलमा और फ़कीह असर अल्लामा हामिद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक तालिब इल्मी के दौर में भी। और फिर ये देखें ना, इन दोनों हस्तियों की आपस में किस कदर मोहब्बत थी कि आपने तकरीबन किताबें वहाँ पढ़ी और उसके बाद बदियार तशरीफ़ ले गए, और उसके बाद आप दौरा हदीस के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ ले गए। तो दरमियान में बराबर राब्ता रहा। एक मरतबा मुझे वो फरमा रहे थे, नोमानिया में आए थे, कि मैं दौरान तलबील में चला गया था बग़ैर इजाज़त के उस्ताद साहब के, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ये तलबा के लिए एक सबक है। तो मैं समझ गया कि इसकी वजह मेरे उस्ताद मोहतरम की नाराज़गी है। तो मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, दीगर को लेकर गया और उस्ताद साहब को राज़ी किया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जहाँ पढ़ें मैं राज़ी हूँ। तो उसके बाद आप फरमाते हैं कि मैं बिल्कुल ना सिर्फ दुरुस्त हो गया, बल्कि मेरी ज़हानत के अंदर, मेरे सबक के अंदर जो हो गई तकमील या मसले इस तरह बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर सलाहियत पैदा हो गई। या साज़ा के साथ अदब और एहतराम का तकाजा है। उसके बाद जैसे ही फैसलाबाद से आप फारिग हुए तो फ़ौरन आपने ख़त लिखा उस्ताद उलमा फ़कीर असर हज़रत अल्लामा हामिद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि आपने कहीं नहीं जाना बल्कि हमारे मदरसे में ही आना है बतौर तदरीस के मुदर्रिस के। तो चुनांचे आप वहाँ काफ़ी अरसा जो है पढ़ाते रहे, और उसके बाद जो है ना कुछ यहाँ से फिर ज़ाहिर आदमी एक जगह तो नहीं रहता, अपनी मंशा अपनी मर्जी होती है। कुछ वसाइल ऐसे होते हैं कि वो कराची तशरीफ़ ले गए, तो वो जो यादें छोड़ कर गए थे ना, तो
4 سال یا 5 سال پہلے قبلہ استاد علماء رفیق ملت مفتی اہل سنت میرے استاد محترم تشریف لائے جامعہ نعمانیہ کے اندر، تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میری اب عمر کافی ہو گئی ہے، میں شاید پھر اپنے استاد صاحب کے پاس آ سکوں۔ تو یہ ان کی مقصد اندر کی وہ چیز ہے نا، اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست وہو ینظر بنور اللہ میں اندر سے محسوس ہو جاتا ہے ایسے نیک ہستیوں کو، تو پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکے۔ تو وہاں میں نے دوران نقابت یہی کہا تھا، میں نے کہا قبلہ استاد محترم مجھے پتہ ہے میرا بچپنا تھا، آپ یہاں پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، اور آج ہم آپ سے کوئی شرعی مسئلے یا کوئی گفتگو دین کے متعلق نہیں سننا چاہتے، بلکہ آپ کی یہاں جو یادیں تھیں اس ادارے کے ساتھ استاد محترم کے ساتھ ہم وہ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے سادہ ادیبانہ الفاظ میں اپنی یادوں کو سنایا، تو یہ جو جتنا مجمع ہے نا اس سے دگنا مجمع تھا، حالانکہ وہ عام لوگ تھے، دنیا دار تھے، انتظامیہ کے لوگ تھے، تو وہ اشش کر اٹھے، ان کے آنکھوں کے اندر میں نے خود دیکھا آنسو تھے۔ یہ کیا تھا؟ سادگی تھی، سادہ پن تھا، اندر سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اس قدر انہوں نے اپنے استاد صاحب کے پیر سوا رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کو جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ کیا کہ وہ باتیں آج تک ہم نہیں بھول سکے۔ اچھا میں زیادہ گفتگو کو نہیں کرتا، جو چیزیں اور بہت ساری ہیں، ایک چیز جو مجھے آج تک بھی میرے دماغ کو تر و تازہ کیے ہوئے ہے، اور قبلہ مفتی صاحب کی شخصیت اور ان کی ذات کے متعلق جو ان کے استاد محترم نے خراج تحسین پیش کیا، میں شاید اپنے زندگی تک اس کو نہ بھلا پاؤں۔ ہوا یہ کہ آپ یہاں نعمانیہ میں بھی پڑھتے رہے، ان دنوں قبلہ استاد علامہ غلام محمد توسوی صاحب وہ بھی پڑھاتے تھے، استاد حامد علی صاحب بھی پڑھاتے تھے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات قبلہ استاد حامد علی صاحب کے شاگرد بھی رہے۔ مولانا غلام محمد توسوی صاحب بھی، استاد العلماء کا تو مقام ہر کسی کو معلوم ہے، شرف قادری وہ بھی آپ کے شاگرد، اشرف سیالوی وہ بھی آپ کے شاگرد، صاحبزادہ حمید الدین صاحب جو اس وقت رحلت کر گئے ہیں، سجادہ نشین تھے سیال شریف کے، وہ بھی آپ کے شاگرد، بڑے بڑے علماء۔ خیر تو یہ مقصد ہے قبلہ مفتی صاحب استاد غلام محمد صاحب کے بھی شاگرد تھے، یہ ذہن میں رکھنا، اور استاد صاحب کے بھی۔ تو یہ اتفاق ہوتا ہے، تو میں بھی پھر بندیال چلا گیا۔ پھر بندیال کے بعد کچھ عرصہ آپ کا ایک آبائی علاقہ ہے دھمن شریف، استاد صاحب کراچی جانا چاہ رہے تھے، کچھ عرصہ وہاں دیر ہو گئی، تو اپنے گاؤں میں رہ کر وہ پڑھا در، تو میں بھی ساتھ تھا۔ تو استاد صاحب کی عادت تھی کبھی سرگودا یا خوشاب کا سفر اختیار کرنا ہو تو کسی ایک طالب علم کو ساتھ لے لیتے تھے۔ تو اتفاق یہ اس دن میں ساتھ تھا، تو دھمن سے پہل جو اڈا ہے کافی 4-5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ان دنوں نہ کوئی سڑک ہوتی تھی نہ کوئی رکشہ، تو پیدل آنا پڑتا تھا۔ تو استاد صاحب بڑی تیزی سے چلتے تھے، ہم پیچھے بھاگ کے ان کے ساتھ ملتے تھے۔ تو مجھے پیچھے دیکھا، میں کافی پیچھے تھا، تو مجھے کہنے لگے شبیر الحسن یار دوڑا کرو، زورے وقت تو تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ پھر خیر میں دوڑ کے قریب آیا، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ استاد صاحب سنانا چاہتے ہیں۔ اب قابل بات میری آخری بات میں تقریر نہیں کر سکتا، نہ کوئی میں مقرر ہوں۔ مدرس جو عموماً یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جو بندیال کے فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں نا وہ مقرر کم سے کم ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ اچھا نکل ہے بطور مقرر، ورنہ جیسے استاد علامہ توسوی صاحب تھے، قبلہ استاد مفتی رفیق الحسنی صاحب کا تو کیا کہنا، وہ تو ہم آج جو ہے ان کی شخصیت تھی۔ کبھی جب بخاری شریف کا درس دیتے تو دنیا ایسے پاگل ہو جاتی تھی، حیران ہو جاتی تھی، اتنا روانی کے ساتھ جس فن میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ فن ہاتھ باندھ کے قبلہ مفتی صاحب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ وہ الفاظ، وہ احادیث، وہ روایات، وہ فقہ، تو گویا اپنے وقت کے جیسا کہ کہا جاتا ہے وہ شامی بھی تھے، اپنے وقت کے بھی بھی تھے۔ برحال استاد صاحب مجھے کہنے لگے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے عزیزوں میں شامل ہوں، لیا اور یہ چیز الحمدللہ شاگرد بھی عزیز ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ قبلہ استاد علماء مفتی رفیق الحسنی صاحب استاد حامد علی صاحب کے شاگرد ہیں، گویا ہمارا گھرانہ استاد گھرانہ۔ پھر ہم چونکہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ پڑھتے رہے، پاس پڑھتے رہے، تو وہ ہمارے استاد گھرانہ۔ یہ وہ روحانی رشتہ ہے
جو عام خاندانی یا سماجی رشتوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے. یہ قیامت تک بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا. باقی رشتے تو دنیا میں ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں, یہ وہ روحانی رشتہ ہے. تو مجھے کہنے لگے وہ آپ کے جو عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, کیا لگتے ہیں مفتی رفیق؟ میں نے کہا جی میرے استاد محترم ہیں. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ, استاد غلام احمد توسوی صاحب کو بھی تو جانتے ہوں گے, وہ لئے پڑھتے بھی رہے, پڑھا. میں نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں. اب بات جو قابل غور ہے, علماء کے لیے بھی سارے حضرات بیٹھے ہیں. اچھا تو یہ بتا کہ غلام احمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ ذہین فتین تھے, محنتی تھے, یا ان میں مہارت زیادہ تھی, یا قبلہ اللہ اکبر مفتی رفیق الحسنی صاحب کے پاس زیادہ مہارت یا کمال یا محنت تھی؟ تو میں نے کہا حضور قبلہ مفتی صاحب تو شاگرد ہیں مولانا غلام احمد توسوی کے, تو آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے تبسم فرمایا وہ ان کے شاگرد ضرور ہیں, لیکن یہ دونوں میرے پاس پڑھتے رہے. یہ دونوں میرے پاس پڑھتے رہے, مفتی صاحب بھی اور علامہ غلام احمد توسوی صاحب بھی. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ قبلہ مفتی ملت, مفتی اہل سنت علامہ محمد رفیق الحسنی صاحب جو ہے, استاد غلام محمد توسوی سے فن کے اندر, فقہ کے اندر اور سبق کو پک کرنے کے اندر, محنت کے اندر وہ زیادہ تھے. اللہ اکبر. اس سے بڑا خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 100 باتیں ہو جائیں. ایک استاد الکل جن پر دنیا فخر کرتی ہے, اور قبلہ مفتی صاحب اپنے استاد غلام محمد کے شاگرد ہیں, لیکن استاد الکل جو ہیں وہ کیا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے شبیر الحسن میرا تجربہ یہ کہتا ہے, چونکہ وہ دونوں میرے شاگرد تھے, میرے پاس پڑھتے رہے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ علم کے اندر مہارت میں, یا سبق کے پک کرنے میں, یا محنت میں, یا اور بھی 2-4 لفظ کہے, اس میں مجھے مفتی ملت علامہ محمد رفیق الحسنی صاحب جو ہیں وہ زیادہ آگے نظر آتے ہیں. تو یہاں سے آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے. تو یہاں سے ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ کی مہارت علم کیا تھی, ان کے علم کے اندر کیا کمال تھا. قبلہ استاد الکل عطا محمد صاحب کبھی بھی کسی کی عالم کی تعریف نہیں کرتے تھے, تو گویا استاد الکل کی تعریف کرنا یہ سب سے بڑا خراج تحسین ہے. اللہ پاک میرے استاد رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. ان کا خاندان پسماندگار نہیں ہے, بلکہ پوری ملت اسلامیہ, تمام علماء, تمام جو ہے پاکستان, اہل پاکستان, نعرہ تکبیر, عالم اسلام, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, آستانہ عالیہ سواق شریف, اسی دوران پیر طریقت, راہبر شریعت, افتخار ملت, جگر گوشہ پیر سواق حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب الحسنی, زیب آستانہ عالیہ سواق شریف آپ تشریف گیندیں. اہلا و سہلا مرحبا. تو اس طرح بہت ساری یادیں ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا, اب وقت نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے مرکز انور کو جو ہے اللہ پاک بقائے نور فرمائے, تا ابد تا قیامت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب مزید مہندہ ہوں, ساری محفل کی زینت بنے. اللہ رب العزت آپ نصیحت عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. حضرت قبلہ مفتی اہل سنت, محسن اہل سنت, شامی دوران مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ دی سال ثواب سے سارے حضرات جمع ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحسنی صاحب قبلہ مفتی صاحب دے چھوٹے بھائی ہیں. آپ نے مفتی صاحب دے متعلق تہجد دی گل بیان فرمائیے. میں اس چیز دا اینی شاہد ہوں کہ برطانیہ دے دورے دے اندر کئی ایام قبلہ مفتی صاحب سارے گھر آنے ہیں, اور میں کو میرے بچہ کو خدمت دا ایک شرف اللہ نے عطا کی تھا. لیکن اس سفر دے اندر بھی میں کوئی رات ایسی نہیں رٹھی کہ مفتی صاحب قبلہ نے تہجد نہ پڑھی ہو. اسا مقیم ہو کے تہجد نہیں پڑھ دے,
اور انہاں وہ مسافر ہیں وہ تہجد نماز کرانے چھٹی حضرت دیاں بڑیاں کرامات ہیں لیکن جو میں ڈٹھی ہیں میرے گھر دے اندر جتنے دن بھی مفتی صاحب تشریف فرما رہے ہیں ان دی زبان تے ہی کوئی لفظ ہونا کہ اے دوائی عمیر آدھا اے دوائی سویرے گھرنی ہے، عمیر آدھا اے دوائی شامی گھرنی ہے، عمیر آدھا اے دوائی سویرے گھرنی ہے، عمیر اے کپڑا دا جوڑا رکھے، عمیر اے ٹوپی رکھی ہے، عمیر اے رومال رکھے، زبان دوتے عمیر عمیر رہندا ہے۔ اور ایک چھوٹا بچہ ہے سب تو مفتی صاحب دا آخری وقت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی زندگی دا اور بالکل آخری لمحات میں سمجھتا کہ میرے استاد محترم دی یہ کرامت ہے کہ جس ٹائم گھروں آپ کو ہسپتال کی طرف روانہ کیتا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کو ہسپتال نہ گنوانیوں میں کو لگ دے میں کو سکرات لگ دے، اور اگر ہسپتال گیا تو نک دے اندر منہ دے اندر نالیاں لا دے دیں اور نالی منہ چ لگی ہوئے تو بندہ کلمہ نبی دا نہیں پڑھ سکتا۔ مرہون منت حضرت سواگ لجپال دی نظر کرم میں تو انہوں دے صاحبزادے حضرت علامہ محمد عمیر رفیق صاحب یہ گل ہوئے سے متعلق مقبول صاحب نے فرمائی میں بات اجاز کرے صاحب محمد عمیر رفیق صاحب جو ہر ٹائم مفتی صاحب دے نال رہن بیماری دے اندر گھر دے اندر بہت ہی خدمت کی دینے اور آپ کے سب تو چھوٹے صاحبزادے میں التماس گزار ہوں آپ تشریف فرما ہوں اور حضرت قبلہ مفتی صاحب دنال آپ دے جڑے چند تجربات ہیں وہ سر شیئر فرما ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم۔ یا رب تو قریبی و محبوب تو کریم، یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر ہست کے ہستے میانے دو کریم۔ صبری دے وقار کچھ گالی جیری میں ضروری سمجھدا کہ توقوں وسیب دے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ قبلہ مفتی صاحب دی وفات کی میں تھی ہے 3 ستمبر کو قبلہ مفتی صاحب برطانیہ تو کراچی تشریف گنا ہے۔ آپ کراچی دے وچ بالکل ٹھیک ہیں، آپ دی طبیعت بہت خوش ہے، مطمئن ہے، جیرا بندہ ملن آندا ہی آدھا یار مزہ آ گیا، مفتی صاحب دی طبیعت دیکھ کے مزہ آ گیا۔ تقریباً اپنی وفات کو ایک ہفتہ پہلے مفتی صاحب کو ہاضمے دا مسئلہ تھا، گیس دا مسئلہ تھا، سینے دے آپ راتی میں کو دوائی واسطے سڈے تقریباً 4 بجے دے قریب میں دوائی دیتی ہے۔ مفتی صاحب فرمائے یار نال سن تو میرے کو ڈر لگ دے، میں مفتی صاحب دے نال سنتی ہاں لیکن مفتی صاحب جب اٹھن تو طبیعت حشاش بشاش ہے۔ میں مفتی صاحب کو پوچھا ابو جی سینے دا مسئلہ دا کہانی، دل دا مسئلہ دا کہانی؟ مفتی صاحب آکے جی دل دا مسئلہ کاری، گیس دا مسئلہ کیونکہ پیٹ بھی خراب ہے۔ بہرحال احتیاطاً اساں دل دے ڈاکٹر کو ٹائم گن گدا منگر علی بہار مفتی صاحب دے ڈاکٹر کو ٹائم ہے
اسا ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر بہت خوش ہے ہوا کہ دل دا کوئی مسئلہ کا نہیں۔ مفتی صاحب اسپتال تو گھر تشریف گن گئے، ویسے اپنی رہائش مدرسے ہوندی ہے، ہفتے سے ڈوڑی بھارا ویندے ہیں گھر، تو جڑے جمعرات دی دیوار آئی، میری بچی بیمار رہی تو میں مدرسے آ گیا، میں شام میں فون کی تھے، میں کہ ابو جی کیا ارادہ ہے تسا مدرسے آسو؟ تو مفتی صاحب فرمائے کہ نہیں تو بھی گھر آون تے بچے کو بھی گنا۔ میں گھر لگا گیا، جمعرات دی رات کو وقت مفتی صاحب کو مسئلہ تھا، 2 بجے دے قریب میں کو فون کیتے نہیں، میرے بھرا جنید بھی نال آ گئے، آپ کو وقت دوائی دیتی ہے، میں کو وہی بار ڈاکٹر آکھا ہی کہ تیرے اکی دا مسئلہ ہے، بڑا خطرہ ہے، میں بہت پریشان آمی تھا، میں مفتی صاحب دنال میں کو سعادت ملی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے، میں مفتی صاحب دنال کافی سال گزارن، لیکن کہیں بھی ہمت نہیں تھی دعا دا آکھن دی کہ مجھ سے میرے سے دعا کرائے، ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو وہ رات میں مفتی صاحب کو آکھا بجی میرے سے دعا کرائے اکی دا مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب فرمائے کہ یار کل رات بھی دعا کی تھی سے ہون بھی دعا کرے سو، اللہ کرم فرمیسی، لیکن دنیا بکا دی جا ہے، دنیا رومن دی جا ہے، بھائی کا شکاری آپ سن پائے۔ جمعہ دی شام کو گھر آنے دنال بیٹھیں تے آپ خواب دسائے، آپ فرمائے کہ میں میرے خواب میں ڈٹھے کہ میرا والد صاحب یعنی کہ حاجی غلام محمد میرے ڈاڈا دے مفتی صاحب دے والد صاحب، مفتی صاحب دے زبان تو چھوڑنا پیا، مفتی صاحب فرمائے میرے والد صاحب تے لالا عثمانہ میرے خواب وچ آئے ہیں، وہ منجی تے بیٹھے ہیں تے بھئی منجیاں خالی پیا ہیں، تے ایک بندہ شربت بڑے دا کڑائی شاید چچا عمدو ہوئی، میرے کو لگتا ہے کہ میرا ٹائم آ گئے۔ نالبیہ بھی خواب سنایا، آپ سنائے کہ میرے کو میں اپنے آپ کو لکھا کہ میں پانی دے وچ ہاں، تو مفتی صاحب اپنی کتاب وچ بھی لکھے کہ جنہوں نے مفتی صاحب فرمائے میں پانی دے وچ کہیں کو دے دھاں تو انہاں مطلب یہ ہوندے کہ انہی موت واقع تھی منا لی ہے۔ مفتی صاحب 12 سال دے ہیں تو مفتی صاحب اپنے خواب ڈٹھا مرشد آباد پڑھ دے ہیں، مفتی صاحب اپنے خواب ڈٹھا کہ خواجہ غلام محمد انہاں دا وصال تھی گیا، خواجہ غلام محمد سواگ رحمت اللہ علیہ انہاں دا وصال تھی گیا، تو انہاں کو بھی مفتی صاحب پہلے پانی ڈٹھا۔ مفتی صاحب فجر اٹھیں، مفتی صاحب مرشد آباد درویشہ کو دسایا کہ میں خواب ڈٹھے کہ خواجہ غلام محمد دا وصال تھی گئے، جب درویشن کھلنا پائے گا کہ تو بڑے اللہ دا ولی آ گئے، تے کو پہلے خواب آ گئے، تھوڑی دیر گزری ڈاکہ بجدا ہے، آکے حضرت صاحب دا وصال تھی گئے۔ مفتی صاحب پیر صاحب دے نال گاڑی تے بہ کے سدھا دربار شریف پہنچے، 12 متصب خواب دیکھ کے ایسا کو سمجھ نہیں ہے۔ ہفتے دی رات، ہفتے دے اتوار دی درمیانی رات مفتی صاحب کو بلا تکلیف تھی، رات 12 بجے کے درمیان مفتی صاحب وہ تو پہلے نماز بھی پڑھی ہے، آپ نے کھانا بھی کھا دے، کھانا کھا کے دوائیاں کھا کے سم گئے نہیں۔ 11:18 تے میرے کو مفتی صاحب دے فون آئے، تے وہ فون 45 سیکنڈ آئی، مفتی صاحب کی کتھا ہے، میں کہ جی تھئی ہاں، اب آکھے رتے آون وقت لگی ہوئے لگتے گیس دا مسئلہ ہے۔ میں مفتی صاحب کو وقت دوائی دیتی ہے لیکن آرام نہیں آیا، میں کہ جی بھئی دوائی آنی ہے سینے آنی رائز کو تو دے دے محمود صاحب کی ہارے، میں کہ جی یہ کہانی میں دکان تو گدی ہاں محمود صاحب کی جلدی آویں۔ میں دکان تے گیا، واپس آیا، جب میں واپس آیا مفتی صاحب غسل خانے تو باہر تشریف گدی آنے ہیں، مفتی صاحب وضو کر کے باہر تشریف گدی آنے ہیں، تے قرآن شریف دی تلاوت سورۃ دخان جلدی پئی ہے، آخری رکوع ہے، ان المتقین فی مقام امین۔ باہر عمر مفتد صاحب کو کیجڑ پہ گیا، سب کو سمجھ نہیں آئی، ایسا کہ مجھے جلوں اسپتال جلوں، مفتی صاحب کو جتی پوئی گئی ہے، میری بھیڑ جری ہے، انہوں نے فون کر کے دلائی، وہ آ گئی ہیں، انہیں جتی پوئی ہے، مفتی سب تو چھوٹی چھوٹی جری دی ہیں، انہیں جتی پوئی ہے، میں اپنی بھیڑ کو آ کے فائل چاہ ڈاکٹر دی جو فائل ہو چاہیے مفتی صاحب کو ڈاکٹر کے دی وینے، مفتی صاحب الحمدللہ میرا ہاتھ رب پہ جیری سیڑھی ہیں انہوں نے نال جیری ریلنگ ہوں دی ہے، آپ لہے گئے ہاتھ ناپ کے تو ریلنگ نال آپ تلے لہے گئے، جب تلے بن کے بیٹھیں گڑی ایسا جنید بھرا گھنڑ گیا ہوتا ہی پارکنگ اچ کھڑی ہے، تا آپ جو رہے اونلے میری بھیڑ کو فرمائے کہ آپ آکے میں کو لگ دے سکرات دا وقت ہے۔ باہر گاڑی بلائے سے مفتی صاحب کو اسپتال گن گئے، میں ہمیں اگو بیٹھا ہمیں میرے نال بھرا جنید گاڑی چلے نہ بتائی، تو میری بھیڑ پچھو بیٹھی گئی، تو مفتی صاحب
ان دی گود دے وچ اپنا سر رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کدی باندھے ہیں تے کدی لیٹ ویندے ہیں. میری ہمشیرہ مفتی صاحب دی داڑھی صاف کریں دی ہے, انہاں دے تھوڑا تے ولا اپنا ہاتھ پھر رہندی ہے. بہرحال ہسپتال پہنچے ہیں, سارے گھر تو تقریباً 8 منٹ دا فاصلہ ہے. ہسپتال پہنچے ہیں تا مفتی صاحب دے جڑے ہاتھ تے جڑا نپی بیٹھے ہیں گاڑی دے ہینڈل کو, وہ جام تھی گئے. بہت میں کوشش کی تھی کہ ہاتھ کی باہر آوے مفتی صاحب, لیکن ہاتھ سخت تھی چکا ہی. عملہ آئے, عملہ مفتی صاحب کو اندر اسپتال دے گھن گئے, ڈاکٹر دے حوالے تھی گئے مفتی صاحب. میں ڈاکٹر کو پوچھے مفتی صاحب زندہ ہیں؟ ان ڈاکٹر آکے جی مفتی صاحب زندہ ہیں. ڈاکٹر علاج شروع کر دیتے, لوگ دعائی منگل پائے گئے. میرے جنید بھرا بھی آدھے کہ میں ڈٹھے مفتی صاحب دی جنگہ ہندیاں پی آئے نوں پہلے. میرا جرا بھڑمی ہے چھوٹا, مولانا شریف الحسنی صاحب دا پتر زہیر, او مفتی صاحب دے نال ہی تے او کنہ دے وچ ذکر کریں دا رہا, الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا رہا. ساکو تو ہوش کا نہیں. بینی روندیاں بیٹھے ہیں, بھرا روندے بیٹھے ہیں. اویس بھئی 40 سال دے مرد دے, لیکن اسپتال 4 سال دے بچے دی طرح ستے پائے ہیں زمین تے. اے جنید بھائی تقریباً 35 سال دے ہیں, لیکن انہاں دی حالت ایویں ہی جویں 2 سال دا بچہ ہوندے تے روندے آئے. میرے دماغ وچ کشے بھی نہیں آیا. میرے کو صرف مفتی یعقوب موئینی علیہ رحمہ دی دعا یاد آ گئی ہے. انہاں 2009 یہ دعا منگی ہے جنہوں مفتی صاحب دا بائی پاس تھی آئی. مفتی یعقوب موئینی دعا منگی, یا اللہ تعالیٰ ہم ساری استاد صاحب دی جہاد ساری زندگی گنچا, لیکن ساری استاد صاحب دی سایہ ساری ہوتے رکھ. میں وہ دعائی منگ دے رہا, میں کہہ رہا تھا تو دا وحدہ لا شریک ہے, تو دا فعال لما یرید ہے, تو جو چاہے کر سکتے. دیکھو کوئی پوچھنا لگا نہیں, لا یسأل اما یفعل وہم یسألون. دیکھو کون پوچھ سکتے. بہر اللہ دی تقدیر غالب ہے. مفتی صاحب اس دنیا تو چلے گئے. مفتی صاحب اس دنیا تو لگے گئے, خبر پھیل گئی ہے. جنہیں مدرسے دی بنات ہیں وہ گھر آئی ہیں, انہوں نے دسیں جنہیں پڑھ دیا بچیاں, انہوں نے دسا ہے کہ جس دیوار مفتی صاحب گئے ہیں منگر دیوار مدرسے تو مفتی صاحب اپنی وصیت کر کے گئے ہیں. مفتی صاحب دسا کے گئے ہیں کہ میں ولا نول سا کہ امانتاً دسا کے گئے ہیں. مفتی صاحب اپنی زندگی پہلے ہی جہاد آدھے ہیں کہ میں کوئی اٹھا دفنائے. ابراہیم بدرتی مدرسے دا ناظم ہے. مفتی صاحب ابراہیم کو کہہ رہے, ابراہیم خیالہ کرے میری جہاد تے قبضہ نہ کرے, میں کو بھی تھی دفنا میں. بات آپ مدرسے دا فرمائیں دیں, بہرحال آخری دفعہ جب فرمائیں دیں رہے 3 دفعہ فرمائیں دیں کہ میں کوئی جہاد دفنا میں جتا فرمائیں دیں. وہ کچن ہے, کچن دے نال کمرہ ہے, باورچیاں دا کمرہ ہے, خادمین دا کمرہ ہے. مفتی صاحب اپنی وصیت کی تھی کہ میں کو خادمین دی کمرے دفنائے تاکہ میں قیامت ہونی خادمین خادم بناوا مدرسے دا. یہ سارے سب کو لگتے راز ہے. بہت سارے خواب ہیں جنہیں میں کو علم ہونے تہجد دی گال تھی نہیں پہ یہی. میں اللہ کو حاضر جان کے آدھا تقریباً 10 سال تھی گئے. مفتی صاحب اپنی اشراق کی نماز قضا رہن فرمائیں دے. بہرحال صرف 2-3 خواب ٹائم ہے بونگ ہن کی دے. مفتی صاحب ایک دفعہ کراچی پاکستان مسئلہ تھی کہ پاکستان دے ایک شہر پنڈی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تھی, حضرت ابوبکر صدیق دی شان کی گستاخی تھی. وہ تو بعد ایک جلسہ رکھا گیا. مفتی صاحب جلسے دے گئے, خطاب فرمایا. جلسے بدمزگی تھی گئی, لائٹ چلی گئی, مجھ سے پریشان تھی گئے. بارہ مفتی صاحب گھر والے ستے, میں جب آیا مجھ سے اٹھیں تو مفتی صاحب خوش ہیں. میں کہ مجھے کیشت ہے آکے ہونے خواب حضرت ابوبکر صدیق تجارت تھی, حضرت ابوبکر صدیق خوش ہیں. جب مفتی صاحب اس دنیا کو تشریف گنی ہیں تو بعد بہت لوگا خواب لٹھیں, لیکن ہی خواب کہ ہی چوئرے جی مدرسے دی طالبہ آئی اور درود شریف بہت پڑھ دی ہے. آج تو 5 سال پہلے مدرسہ چھوڑ چکی ہے. تو وہ آدھی ہے کہ میں درود شریف بہت پڑھ دیا ہمیں. مفتی صاحب کو مفتی صاحب فرمائیں ہیں کہ درود شریف پڑھ دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے گزارتا تھی دیں میرے ثواب میں کو دے جا تادی میں دے دیں ہمیں. تادی جی جوہار مفتی صاحب دا وصال تھا, اسی ویلے اسی ٹائم میرے کو خواب ایک شخص نظر آئے جے کالے کپڑے پاتے ہوئے تے بہت بڑا سارا قد دائی تے بڑا طاقتور لگتا ہے. مفتی صاحب بھی موجود ہیں, میں بھی ہاں, وہ آئے تے اون میں کو درود شریف واسطے کو تصویر دیتے ہیں کہ تو درود شریف پڑھ. تو بہرحال
آدھی میں کو خواب دسایا گیا کہ میں کہ جو شخص گن تشریف گنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہے. تو مفتی صاحب دا اہل بیت نال بھی اتنا کرم ہے, اہل بیت دا بھی کرم ہے, تے الحمدللہ صحابہ کرام دا بھی مجھ سے بڑا تعلق ہے. مفتی صاحب دا کہ نہیں ظفر, مفتی صاحب دا ایک نہیں ظفر اور بڑے اخلاص دے نال مفتی صاحب دی حجامت بنے دائی, اور بڑے اخلاص دے نال مفتی صاحب دی حجامت بنے دائی تے بڑا خیال رکھ دے. مفتی صاحب نے خیال رکھ دے ہیں, رمضان پیسے دینے ہیں, قربانی دیتے گوشت دینے ہیں, بڑا خیال رکھ دے ہیں. لیکن مفتی صاحب کو بھنک پائے گئے کہ یہ جرا شخص ہے انہیں تعلق گروہ دے نال ہے کہ جرا گروہ صحابہ دا گستاخ ہے, حضرت عائشہ دا گستاخ ہے. صرف بھنک پئی مفتی صاحب نے کل وال کٹانا چھوڑ دیتے, کیونکہ مفتی صاحب کو بم پیسے دینے ہیں تو وہ شدہ میری منتہ کرے دا رہا یار مفتی صاحب کو میرے کو داڑھی بڑھوا میں چاہ, مفتی صاحب کو میرے کو داڑھی بڑھوا میں چاہ. میں مفتی صاحب کو عرض کی دے ابو جی ظفر ولا آدھے تو بلک مشرد دگانے میں کہ ابو جی ولا آدھے انہیں کل وال بڑھواؤ چاہ. مفتی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو میرے کو بڑی کریت آ دی ہے. بہرحال مفتی صاحب دا فی حافظ جی نال بہت گہرا تعلق ہے. حافظ غلام محمود تو جان دے سو حافظ غلام محمود اگر تھوڑا جا تعارف کرواواں تو اتنا نسارے میں کہ انہوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہزارہاں مرتبہ زیارت تھی ہے. آپ مدینہ شریف دے بھی چھین تے آپ بیمار تھی گئے, بندہ ہے وہ ٹیکسی دے بلائے تے آپ ہسپتال لگے گئے. جب ہسپتال گئے تو ہسپتال ڈاکٹر پہلے نال موجود ہے. ڈاکٹر ہے کہ آپ حافظ جی آپ ہیں؟ حافظ جی کہ جی. کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ زیارت کرائی اور کہا جلدی پہنچو حافظ جی آ رہے ہیں. اے حافظ جی کا تعارف ہے. حافظ جی مجھ صاحب کو بہت آدن کی پیری مریدی کر. حافظ جی ابو جی دے نال خلافت گھناون واسطے پیر احمد حسن رحمۃ اللہ پیر احمد حسن کو خلافت گھناون واسطے دربار شریف گھنا ہے تے میں کو نہ اودے پتر آپ دسائے. حافظ جی دے پتر مفتی صاحب بھی موجود ہے. وہاں کہ مفتی صاحب تو کو یاد ہے جنہوں نے پیر احمد حسن دستار بندی فرمیدے پائے ہیں تو حافظ جی کھڑے تھی گئے ہیں. تو پتہ کیوں کھڑے تھے؟ مجھ سے کہ نہیں میں کو تو نہیں پتا. آکے ادھر گھر آکر میں انہوں کو آکے ابو جی تو کیوں کھڑے تھی گئے؟ بڑا عجیب جا لگے, سارے بیٹے ہیں تو کھڑے تھی گئے. حافظ جی فرمائے کہ بچہ میں این گھر کھڑا تھی گیا, میں احتراماً کھڑا تھی گیا کیونکہ میں خود اٹھے کہ خواجہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی مجھے سار بندی موجود ہے. سارے گھرانے کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے ڈاڑے دی دستار بندی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اللہ رب العزت سادہ آستان علیہ سواگ شریف دی خادمی قبول فرماوے. مفتی صاحب اپنے آپ نے تعارف کروے ہیں کہ میرا نام مفتی رفیق ہے تو میں سواگ شریف دا خادم ہوں. اللہ رب العزت مفتی صاحب دی قبر تے کروڑوں رحمت برکت نازل فرماوے. ماما علیہ البلاغ المبین.